السلام علیکم نظرین، میرا نام بادل عباسی ہے اور آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ آج کی ویڈیو مختصر ہے مگر خبروں سے بھری ہوئی ہے۔ اس ویڈیو میں 3 سے 4 بڑی خبریں ہیں، آپ کو چند ہی منٹوں میں خلاصہ ہو جائے گا کہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے، پاکستان سے باہر کیا ہو رہا ہے اور پاکستان کے ساتھ کیا ہو رہے جا رہا ہے۔ پہلی خبر تو سب سے بڑی یہ ہے کہ انڈیا پلاننگ کر رہا ہے کہ کسی بھی وقت پاکستان پہ اٹیک کرنے کی، اور سعود ایشیا انڈیکس کی یہ خبر ہے۔ حال ہی میں آج کی خبر تھی، آپ نے سنی لی ہوگی ڈیفینیٹلی، کہ پاکستان امریکہ نے بھارت کے ساتھ ایک 10 سال کا دفاعی معاہدہ کر لیا ہے۔ اس کو لے کر کے بہت چال آ گیا ہے ہر جگہ کہ نہ جانے کیا ہو جائے گا۔ انڈیا بھارت کے ساتھ جب معاہدہ ہو چکے، اس معاہدے کے بعد اب بھارت کی طاقت کئی گنا بڑھ جائے گی۔ امریکہ بھارت کے ساتھ اس معاہدے کے بعد ایک ایسا الائنس بنا لے گا کہ پاکستان کی سلامتی کو خطرہ اور نہ جانے کیا کچھ۔ میں آپ کے سامنے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس معاہدے کی حقیقت رکھ دوں گا، ٹھیک ہے، یہ معاہدہ ہے کیا اور کیا یہ واقعی بھارت کو طاقتور بنا دے گا، ایک۔ اور دوسرا یہ ہے کہ بھارت اب کرنے کیا جا رہا ہے۔ سعود ایشیا انڈیکس کہتا ہے کہ پاکستانی انٹیلیجنس کو اس بات کا یقین ہے کہ انڈیا سویرین گورنمنٹ اس دس پلاننگ انother اسٹرائک آن پاکستان ٹو avenge آف دا ہیوملیشن، یعنی جو ہیوملیشن، جو جگ ہسائی بھارت کو، جس کا سامنا گورنمنٹ کو کرنا پڑا تھا، جو آپریشن سندور کے بعد اور اس سے پہلے جو کچھ ہوا، اس کا بدلہ لینے کے لیے بھارت اگریشن بھی آئیں گے۔ بھارت اپنی اور بھارتی گورنمنٹ خاص طور پہ اپنی ساتھ بہتر کرنے کے لیے پاکستان پہ حملہ کرے گی، مگر اس میں ٹویسٹ ذرا آگے چل کے ہے۔ ٹویسٹ یہ ہے کہ یہ حملہ ہوگا ٹو انفلکٹ ٹیریٹوریل لاس آف پاکستان ایون اے اسمال ون ٹو میک اپ فار دا مودیز فیس لاس ڈیورنگ اپوزیشن سندور۔ پاکستان پہ ایسا حملہ ہوگا کہ وہ ٹیریٹوریل لاس جو ہوگا پاکستان کا، پاکستان کوئی نہ کوئی اپنا علاقہ یعنی گواں بیٹھے گا، وہ بھلے ہی چھوٹا سا کیوں نہ ہو، وہ کشمیر بھی ہو سکتا ہے، وہ گلگت بلتستان بھی ہو سکتا ہے، پنجاب کا حصہ، کچھ بھی ایسا جس میں پاکستان اپنے کسی علاقے سے ہاتھ دھو بیٹھے، ایسا حملہ پاکستان پہ کیا جائے گا۔ اب یہ اس خبر کی پہلے بھی پیشن گوئی ہو چکی ہے، میں بہت پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ خاص طور پہ جو اکتوبر کا مہینہ تھا بہت وولٹائل تھا، مگر اس میں ٹرمپ پڑا، ٹرمپ نے آ کے بیچ بچاؤ کیا۔ پہلے جنگ جب ہوئی تھی تب تک بیچ بچاؤ ہوا ہی صحیح، لیکن ٹرمپ نے اور بھی کسی جنگ کے خطرے کو ٹالا آ کے۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ جب تک مودی گورنمنٹ کوئی بڑا حملہ نہیں کرتی، جو خزیمت بار بار ٹرمپ کے منہ سے، پوری دنیا کے منہ سے، کہ 7 جہاز گرائے گئے، 7 خوبصورت ترین جہاز گرائے گئے، نئے گرائے گئے، وہ خزیمت ختم نہیں ہوگی، ایک۔ اب آ جاتے ہیں اگلی بڑی خبر کے اوپر دوستوں۔ یہ معاہدہ ہے کیا؟ اس معاہدے کی اہمیت کے حسین حقانی نے ٹویٹ کیا اور انہوں نے اخباری تراشے لگائے۔ 2005 کا تراشا لگایا، ذرا آپ کے سامنے بھی تراشے آ چکے، پھر 2015 کا تراشا لگایا، اور اب 2025۔ ہر 10 سال کے بعد، 2005، 2015، 2025، ہر 10 سال کے بعد امریکہ نے اب بھارت کے ساتھ یہ معاہدہ کیا ہے، یعنی یہ معاہدہ کچھ نیا نہیں ہے۔ اور حقانی صاحب یہ لکھتے ہیں، seems like the US keep assigning the same major defense partnership framework agreement with India every 10 years to generate feel good for two of but without enhancing the defense of either country۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے ہر 10 سال کے بعد صرف دکھاوے کے طور پہ انڈیا کے ساتھ یہ معاہدہ کیا ہے، کیونکہ کسی بھی ملک کے ڈیفنس میں ایک دوسرے کی مدد سے کوئی بہتری نہیں آئی، اور یہ بات ثابت شدہ ہے۔ اگر یہ معاہدہ پہلے 2015 میں بھی ہوا تھا معاہدہ، آپ دیکھ لیں انڈیا کا حشر، انڈیا کی جو ایئر فورس ہے اس کے ساتھ کیا ہوا آپ کے سامنے ہے، 7 جہاز گر گئے۔ تو اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس معاہدے کی اہمیت نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر جو شیر مچا ہوا ہے کہ انڈیا نے معاہدہ کر لیا بھارت کے ساتھ، انڈیا نے معاہدہ کر لیا امریکہ کے ساتھ، امریکہ نے معاہدہ کر لیا انڈیا کے ساتھ، اس کی کوئی اتنی خاص اہمیت ہے نہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے بڑھتے ہیں دوستوں۔ اچھی خبر، ڈون نیوز اس خبر کو جو ہے وہ بتا رہا ہے۔ اچھا، میں ایک اور کلپ آپ کو سنوا دیتا ہوں، ذرا یہ آپ کلپ سن لیں خواجہ آصف صاحب کا، وہ کیا کہتے ہیں افغانستان کے حوالے سے اور پاکستان کے دفاعی کیپیبلٹیز کے حوالے سے، سن لیجئے ذرا۔ تصدیق کر سکتے ہیں کہ پاکستان نے ہائپر سونک بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا ہے 2 دن پہلے۔ اور ساتھ ساتھ انہوں ساریاں گلاں دے نہ پوچھنا اندر دیاں گلاں دے نہ پوچھیا کرو، اندر دیاں گلاں وکھریاں پوچھ لیا کرو۔ ٹھیک ہے جی، یہ سوال پوچھا گیا۔ ابھی لاسٹ ایک خبر آئی تھی کہ پاکستان نے ایک ہائپر سونک میزائل کا تجربہ کیا، لوگوں نے کہا کہ یہ جھوٹ ہے، کہ لوگوں نے کہا کہ یہ سچ میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ خواجہ آصف وزیر دفاع براہ راست ان سے سوال ہوتا ہے، وہ انکار نہیں کر رہے،
بلکہ ایک طرح سے وہ دیکھا جائے تو اس کو تصدیق سمجھا جا رہا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، لوگ کہہ رہے ہیں اس کو تصدیق کہہ رہے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے پاکستان کے پاس کوئی ایسی بڑی چیز اس کے ہاتھ لگ گئی ہے۔ آپ اگر پاکستان کا کانفیڈنس دیکھیں نا، وہ بہت بوسٹ ہو چکا ہوا ہے، وہ ایک الگ لیول پہ ہے پاکستان کا کانفیڈنس۔ تو ٹھیک ہے، پاکستان کے ہاتھ کوئی بڑی چیز لگی ہے اس کا۔ اب آ جاتے ہیں دوستو ڈون نیوز کی خبر پہ۔ اس سے پہلے ایک اور خبر لے لیں آپ دوستو۔ تحریک لبیک ملک دشمن قوتوں کو فائدہ پہنچا رہی ہے، ہم سب تحریک سے علیحدگی کا اعلان کرتے ہیں۔ پاک افواج کے سنم سنہ کھڑے ہیں اور ضرورت پڑی تو سرحدوں پر بھی کھڑے ہوں گے۔ محمد حسین بابور رہنما ٹی ایل پی۔ اب یہ صاحب ہے، یہ کلپ آپ دیکھ لیجئے ذرا، میں واپس آتا ہوں۔ طور پر ملک دشمن قوتوں کو فائدہ پہنچا رہی ہے، اس لیے ہم سب کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم سب تحریک لبیک سے علیحدگی کا اعلان کرتے ہیں۔ آپ نے کلپ دیکھ لیا دوستو، محمد حسین صاحب ہے، محمد حسین بابور صاحب ہیں یہ۔ اب اس سے پہلے تو میں ان کو نہیں پہچانتا تھا، مجھے نہیں پتا کہ کتنے یہ کیا کلیدی کردار تھا ان کا ٹی ایل پی کے اندر۔ اب آپ لوگ کو بہتر بتا سکتے ہیں کہ کیا ٹی ایل پی کی ترجمانی کر رہے ہیں، صحیح کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں۔ البتہ ایک بڑا وفد ہے علماء کا جو کہ ٹی ایل پی کے ساتھ وابستہ تھے، انہوں نے ٹی ایل پی تحریک لبیک پاکستان سے علیحدگی کا اعلان کر دیا ہے، اور تحریک لبیک پاکستان جو کہ سعد رضوی صاحب کی قیادت میں کام کر رہی ہے، اس کو ملک دشمن کہہ دیے۔ یہ اب ان کا ماننا ہے، اس میں کتنی سچائی ہے، کتنا جھوٹ، کتنا سچ، مجھے نہیں پتا، آپ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں، میرا کام ہے خبر آپ تک پہنچانا۔ اچھا، اب اگر ذرا خبر سنیے جو ڈون اخبار خبر دے رہا ہے، بڑی خبر ہے، انفیکٹ میں کہوں گا بہت بڑی خبر ہے یہ۔ 8 سپتمبر، یہ ہاں جی، آپ اس خبر کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ فرائیڈے 31 اکتوبر کی خبر ہے دوستو۔ پاکستان کو سمندر میں تیل و گیس کے دریافت کے لیے کامیاب بولیاں موصول، $1 ارب سرمایہ کاری متوقع۔ پاکستان کو 2 دہائیوں بعد سمندر میں تیل اور گیس کی دریافت کے لیے کامیاب بولیاں موصول ہوئی ہیں۔ پہلے فیز میں تقریباً $8 کروڑ امریکی کی سرمایہ کاری ہوگی، جبکہ سرمایہ کاری $1 ارب تک پہنچنے کا امکان ہے۔ کہا جا رہا ہے پاکستان کے سمندر میں 100 ٹریلین کیوبک فٹ کے ذخائر کی دریافت۔ پاکستان کو 20 سال بعد آف شور تیل و گیس کے متعلق کامیابی ملی ہے۔ اب یہ بہت بڑی کامیابی ہے جو کہ پاکستان کے حصے میں آئی، اور یہاں پہ یاد رہے امریکن آف شور کمپنی انٹرسٹ دکھا رہی ہیں اپنا۔ پیٹرولیم ڈویژن کی جانب سے جاری اعلامیے میں بتایا گیا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی انرجی سیکورٹی اور مقامی ذخائر کے ڈیولپمنٹ ویژن کے مطابق 20 سال بعد پاکستان کے آف شور تیل و گیس کے ذخائر میں بڑی کامیابی ملی ہے۔ اچھا، اب دیکھیں پاکستان پہ کہنے کی قسمت کی دیوی مہربان ہے، سعودی عرب مہربان ہے، امریکہ مہربان ہے، اللہ مہربان ہے۔ بیسیکلی دیکھا جائے تو اللہ اغیار سے مدد کرتا ہے، لیکن پاکستان میں اس وقت انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، سعودی عرب بھی انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہے، امریکہ بھی انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہے۔ امریکہ ہمیں F-16 کے میزائل دے رہا ہے، چائنا ہمیں ہتھیار دے رہا ہے، پاکستان کا ڈنکا بج رہا ہے۔ لیکن پاکستان کے اندر کے حالات کیسے ہیں وہ ابھی بھی جو کہ تو ہیں دوستو۔ اب بیرون مدد آنے کے باوجود بھی اگر پاکستان کے حالات نہیں بدلتے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ قصور ہمارا ہوگا، قصور ہمارے بڑوں کا ہوگا، قصور لوگوں کا ہوگا دوستو، جنہوں نے اب تک پاکستان کے ساتھ وہ کھلواڑ کیا ہے، جن کے پاس اب پاکستان کی ذمہ داری ہے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی عام اور بڑی خبریں، اپنا بہت بہت خیال رکھیے، اللہ نے کے بعد۔